تصور کیجئے ایک طرف دنیا کی سب سے طاقتور فوج جس کے پاس چمکتے ہوئے ہتھیار اور دوسری طرف بے بس نہتے لوگ جن کے سامنے موت کا گہرا نیلا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ لیکن جب زمین کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو ایمان والوں کے لیے آسمان کا راستہ کھلتا ہے۔ آج ہم اس شخص کے عبرتناک انجام کی کہانی بیان کریں گے جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا۔ مصر کی سرزمین پر ہزاروں سال پہلے ایک ایسا شخص حکومت کرتا تھا جس کا نام فرعون تھا۔ یہ صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ظلم و ستم کی ایک علامت تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر وہ مظالم ڈھائے جو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن تکبر نے فرعون کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے نشانیاں دیکھ کر بھی انکار کیا اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ کا آخری فیصلہ صادر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ ہزاروں لوگ جن میں بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے خاموشی سے شہر سے نکل پڑے، لیکن جلد ہی فرعون کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ اس نے اپنے تکبر میں ایک عظیم الشان لشکر جمع کیا۔ فرعون کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ اس کی گرد و غبار سے آسمان چھپ گیا تھا۔ صبح ہونے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بحر کلزم کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون کا خوفناک لشکر قریب آ چکا تھا اور سامنے موت کی طرح گہرا سمندر تھا۔ بنی اسرائیل خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے، لیکن یہاں ایک مرد مومن کا توکل نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ وہی نازل ہوئی، اے موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا، قدرت کا وہ کرشمہ نمایاں ہوا جو نہ پہلے کبھی دیکھا گیا نہ بعد میں۔ سمندر پھٹ گیا، پانی کے درمیان 12 راستے بن گئے اور پانی کی لہریں دونوں طرف عظیم پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ راستے خشک تھے تاکہ لوگ بآسانی گزر سکیں۔ بنی اسرائیل تیزی سے سمندر پار کرنے لگے۔ فرعون جب سمندر کے کنارے پہنچا تو وہ بھی حیران رہ گیا، مگر اس کی آنکھوں پر چھائے ہوئے تکبر نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ راستے شاید اس کے لیے بنے ہیں۔ اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ سمندر میں داخل ہو جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سلامتی سے دوسری طرف پہنچ گئے اور فرعون کا پورا لشکر سمندر کے عین درمیان پہنچ گیا تو کائنات کے مالک کا آخری فیصلہ آ گیا۔ اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ مل جاؤ۔